علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹ ایڈوائس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل احمد۔ ناظرین، یہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے اور کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم اپنی 16 سالہ یا 18 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر پڑھا اس نے بزنس ہو اور کام وہ جا کے انجینئرنگ کمپنی میں کر رہا ہو، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کر رہا ہو، اور میڈیکل پڑھا ہو اور جا کے فارمیسی اوپن کی ہو، تو یہ انتہائی حیرت اور اجنبے کی بات ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ، اس طرح کی عوام، اس طرح کے یوتھ بے تحاشا ہے، اور آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں، جن لوگوں نے اپنی ڈگریز لی ہیں، ڈگری کسی اور پروفیشن کے اندر ہوتی ہے اور کام کا ڈومین کوئی اور ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ 16 سالہ یا 18 سالہ تعلیم کا اس کام کے اندر، اس ڈومین کے اندر، اس پروفیشن کے اندر، اس فیوچر کے اندر کتنا کنٹریبیوشن ہوگا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی اور ہمارے ملک کے اندر ایک جو سٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے کہ ہمارے بچے نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر ہی بننا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک ورسٹائل دنیا بننے کے لیے، دنیا کے ایک بیلنس نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے ہزاروں پروفیشنز کلیکٹیولی کام کرتے ہیں اور ایک سسٹم چلتا ہے۔ ہمارے ہاں سکوپ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن یہ سکوپ کچھ نہیں ہے، سکوپ خود سے بنانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا یا اے لیولز یا او لیولز پاس کیا، تو ان کے لیے فیوچر میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کیا دوسری آپشنز موجود ہیں، اپنے کیریئر کو پروسیڈ کرنے کے لیے کیا دوسرے مواقع موجود ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے صرف اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہی جانا ہے، اس کو کس طریقے سے بریک کیا جائے۔ اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسلام آباد سے مس میمونہ حسین، جو کیریئر کاؤنسلر ہیں ایٹ دی فیوچر ورلڈ اسکول۔ اس کے ساتھ ساتھ شائنہ نے ہمیں جوائن کیا، جو کیریئر کاؤنسلر ہیں ایٹ بیکن ہاؤس ماگلا کیمپس۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے بابر شیخ صاحب نے، جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں کوتم پاکستان کے۔ آئیے ان سے ایکسپلور کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے کیا جوابات ہیں۔ سب سے پہلے بابر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بڑا ہی آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، اور ہمارے یوتھ کے لیے خاص طور پہ، پاکستانی نوجوانوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو آج کا جو سیشن ہے۔ آئی بلیو اٹ ول بی بیکاز اب جہاں ہمارے بچے جیسے ہی پیدا ہونے کے ساتھ ہی بہت سارے پیرنٹس، آئی مین 95% پیرنٹس دے تھنک کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی ہے۔ تو پاکستان میں کامنلی ڈاکٹر اور انجینئرز کے لیے ہی ہم سٹرائیو کرتے ہیں، انہی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس دے تھنک کہ دیز آر دا اونلی ٹو فیلڈس کہ جن کے اندر وی کین سی دا پروگریس۔ لیکن اس کے ساتھ پوری دنیا بھری پڑی ہے، thousands of other programs are there۔ تو آپ سے اسپیسیفکلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ کے علاوہ بچوں کے پاس کیا ڈفرینٹ آپشنز ہیں پاکستان کے اندر، کیا ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں کہ جن کے اندر وہ اپنی ڈگری کو پروسیڈ کر سکتے ہیں اینڈ دے کین سی دیئر کیریئر اے برائٹ کیریئر۔ بالکل ٹھیک ہے شکیل، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا۔ جی پلیئر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر بہت سی باتیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے۔ نگلیکٹڈ کہاں پر ہے، میں تھوڑا سا کامنٹ اس پہ کر دوں کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کے حوالے سے دیکھیے تو وہاں پہ نگلیکٹڈ ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچے کے فیوچر پاتھ وے کو ڈیزائن کرنا ہے۔ فیوچر پاتھ وے از ناٹ سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن آل آف اے سڈن اور آف اٹس اون، اٹ ہیز ٹو بی ڈیزائنڈ۔ بالکل۔ تو دوسرا پھر ایریا آ جاتا ہے جہاں پر یہ اگنورڈ ہے،
وہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم ہے کہ ہمارے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے جہاں بچوں کو سسٹمیٹکلی گائیڈ کیا جائے کہ آپ یہ ایجوکیشن لیں گے تو آپ کہاں جا سکتے ہیں، آپ یہ پروگرامز یہاں پر لے لیں، پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے نمبر 1 تو فردر اسٹڈی پاتھ ویز کیا ہو سکتے ہیں، اور نمبر 2 کریئر پاتھ ویز آپ کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ دیکھا جائے تو ایک لوکل کانٹیکسٹ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے دونوں آپشنز پر غور کریں کہ کریئر اور اسٹڈی پاتھ ویز کیا ہوں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کریئر اور اسٹڈی پاتھ ویز پر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور گائیڈنس نہ صرف یہ کہ بچوں کو بلکہ پیرنٹس اور ایجوکیشنل سسٹمز میں بھی اس کی گائیڈنس پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم بابر صاحب کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہم بات بھی کریں گے کہ واٹ از دا امپورٹینس آف کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ وین اٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ. لیٹر آن اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ انٹرمیڈیٹس، بیکاز آپ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مارننگ ٹل ایوننگ انٹریکشن میں رہتے ہیں، بالکل لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی بوتھ، تو کیا ڈفرینٹ آپشنس ہیں اپارٹ فرام انجینئرنگ اینڈ میڈیکل؟ یہ تو بہت ڈسکس ہو گیا، ایوری بڈی نوز اباؤٹ دس. اس کے علاوہ واٹ آر دا ادر ڈسپلنری آپشنز فار اسٹڈیئنگ ڈگری پروگرامز فار اسٹوڈنٹ رائٹ آفٹر دیئر انٹرمیڈیٹ؟ بالکل ٹھیک. انٹرمیڈیٹ کے بعد یہاں پہ جو ایک مایوپک ویژن ہے کریئر کے بارے میں، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے اور ان آپشنز پر دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر ایک بچہ ایک زبردست کریئر ڈیولپ کر سکتا ہے. چونکہ میرا تعلق ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ہے، اور اٹس مور دین 2 decades that I am in this field in hospitality and tourism industry. اور اس وقت میں انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ میں ہوں، کریئر کاؤنسلنگ میں ہوں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے میرا تعلق ہے. تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کو اپنے جو ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکل کر ایسے آپشنز دیکھنے چاہیے جو بچوں کے ایک روشن مستقبل کی بنیاد بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والی انڈسٹری ہے. دس از دا فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ان دا ورلڈ. اور تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں کہ گلوبل ورک فورس میں اس کا کنٹریبیوشن اٹس مور دین 11%. یعنی دنیا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ہر سیکٹر میں، ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری ہولڈس آلموسٹ 11% آف دا گلوبل ورک فورس وچ از بگ آئی تھنک. تو اس انڈسٹری میں کریئر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں چونکہ یہ گلوبل انڈسٹری ہے. اگر بچے انٹرمیڈیٹ کے بعد فارمل ایجوکیشن ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے حاصل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک شاندار کریئر ہے. ہاسپٹیلٹی از ون آف دا سیکٹر دیٹ اسٹوڈنٹ کین فائنڈ آؤٹ رائٹ آفٹر دیئر انٹرمیڈیٹ. ایک ہمارے معاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ اس سبجیکٹ کا سکوپ بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سکوپ کے پیچھے ہی ہم وہ تھرو آؤٹ اپنے بچے کی لائف کو لگا دیتے ہیں، جیسا کہ شائنہ نے بات کی کہ 15-20 سال کی وہ ساری کی ساری ایفرٹ ہم ایک ایسے پروگرام میں بچے کی ڈلوا دیتے ہیں جس میں وہ سم ٹائم خود بھی اگری نہیں ہوتا، لیکن میرے ماموں نے کہا ہے آپ یہ کر لیں، میرے دوست نے کہا ہے کہ آپ یہ والا پروگرام پڑھ لیں، 2 میرے دوست آلریڈی اس کے اندر انرولڈ ہیں تو مجھے بھی اسی پروگرام میں جانا چاہیے. پیرنٹس یہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ڈاکٹر کا ٹائٹل دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس اسٹیریوٹائپ کو یا ان تھاٹس کو کس طریقے سے چینج کیا جائے؟ آف کورس دیٹ ول ٹیک اے ٹائم، لیکن خاص طور پہ جو آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشنرز دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے اس اسٹیریوٹائپ یا اس تھاٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل شکیل، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اویئرنیس کی بہت کمی ہے. تو یہ بیریئر بریک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آج آپ اپنے شو میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اویئر کیا جائے اور کیا کریئر آپشنز ہو سکتے ہیں. ابھی ہماری جو کلیگ وہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، شائنہ ہیں اور میمونہ، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا، ایک ڈائیورسٹی آف کریئرز انہوں نے انفولڈ کی ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا آپشنز آج کل موجود ہیں. دنیا بدل چکی ہے نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک
25 سال پرانی سوچ ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر. اب دنیا ایوالو ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں جیسے آئی ٹی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس کو زوال نہیں ہے. پوری دنیا از گوئنگ ٹو بی آئی ٹی ڈریون ان دا فیوچر. تو ایسے شعبے ایوالو کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہاسپٹیلٹی کا ذکر کیا ہے, تو ہاسپٹیلٹی از اے گلوبل انڈسٹری اور یہ ایوالو ہو رہی ہے اور اس میں زوال نہیں ہے, اس میں اپرچونیٹیز نکلیں گی. تو میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں, بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں, اینڈ دے ڈسکس ود می واٹ آر دا آپشنز, کیا کیا جا سکتا ہے. تو پھر میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. اس انڈسٹری میں اور اس فیلڈ میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں کہ اس میں بہت سے شعبے ہیں. اس میں صرف ایک شعبہ نہیں ہے. اگر آپ فار ایگزامپل اس میں انٹرمیڈیٹ بھی کر لیتے ہیں, انٹرمیڈیٹ ان ہوٹل آپریشنز یا کلنری آرٹس وچ از شیف ٹریننگ ہے, تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت سے چوائسیز ہوتے ہیں. یو کین اسٹارٹ یور کریئر اینڈ دین یو کین ڈائیورسفائی یور سیلف. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ ان یہ جو آپ پروگرامز ہمیں بتا رہے ہیں, یہ جو کورسز بتا رہے ہیں, شیف کے کورسز ہیں, بیکنگ کے ہیں, دیر آر ملٹیپل کورسز کے جو اسٹوڈنٹس کین پروفیشنلی گو آن. ان کورسز کی جو ڈیمانڈ یوٹیوب کے اوپر جو فالوورز ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. رادر کے انجینئرنگ اور میڈیکل کو لوگ فالو کر رہے ہوں, ان کورسز کو سیکھنے کے لیے جو ہاؤس وائفز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان کا ایک اچھا خاصا نمبر یوٹیوب سے گائیڈ لائن لیتا ہے. لیکن اگر ہم اوور آل پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو پاکستان میں خاص طور پہ اس کا وہ بوم نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے. دو کہ ہماری ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, خاص طور پہ اس دور حکومت کے اندر بڑا ایک فوکس بھی ہے. لیکن وہ مزیدار بات یہ ہے کہ آن لائن people are following but practically یا تو شاید ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں, اس انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اسکوپ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اسکوپ اس میں چونکہ جیسے میں نے کہا کہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اب جیسا کوتھم کالج نے پچھلے 18 سال سے بہت اویئرنیس بھی کریٹ کی ہے, یوتھ کو بتایا ہے کہ یہ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. اور پھر اس کے کچھ ایسے ڈائمینشنز ہیں جو اگر لوگوں تک پہنچیں, ان کو معلوم ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ آسانی سے چوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں کہ شیفز کے ڈیڈیکیٹڈ شوز ہیں اور بہت زبردست طریقے سے وہ آتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں. دے آر پروفیشنل شیفز, اور انہوں نے بھی اس شعبہ کے بارے میں اور اس انڈسٹری کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے میں کافی مدد کی ہے. پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اگر لوگوں کو ہم گائیڈ لائن دیں اور ان کو اویئرنیس دیں تو اس میں 4 امپورٹنٹ شعبے ہیں, جس میں ہاسپٹیلٹی, کلنری آرٹس, بیکنگ اینڈ پیسٹری اینڈ ٹریول ٹورزم اینڈ ایئر لائن انڈسٹری. یہ 4 ایسے شعبے ہیں جس میں بہت سی ڈائیورسٹی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر اگر لوگ امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ہائی ریٹڈ شعبے ہیں, ہائی ریٹڈ پروفیشنز ہیں کہ شیفز کے جو ہیں, جو اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, شیف کے پوائنٹس بہت زیادہ ہیں, ہاسپٹیلٹی کے لوگوں کے پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنلی گلوبل مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں, گلوبل ورک فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو بہت بڑی دنیا ہے. پاکستان سے نکل کر آپ دیکھیں تو یہ انڈسٹری دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہے. اور اسی طرح دبئی کو آپ دیکھ لیں, مالدیپ کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کچھ ٹیررزم کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, لیکن الحمدللہ now things are moving on. اب کافی کنٹرول ہو گیا. تو پاکستان میں بہت سے نئے 5 اسٹار ہوٹلز آ رہے ہیں, بہت سی ریسٹورانٹ چینز ہیں جو پاکستان میں ابھی آ رہی ہیں, اینڈ دے آر لوکنگ فار ینگ ٹیلنٹ. ان کو کوالیفائڈ اور اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ورک فورس کے بغیر تو یہ انڈسٹری نہیں چل. کوئی بھی انڈسٹری, آپ آئی ٹی انڈسٹری لے لیں یا آپ آٹو موبائل انڈسٹری لے لیں, ٹیکسٹائل, واٹ ایور اٹ از, یو ریکوائر کمپیٹنٹ ورک فورس, یو ریکوائر اسکلڈ ورک فورس. تو اسی سے یہ چیزیں پھر آگے چلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیریوٹائپس کو بریک کریں, اور یوتھ سے زیادہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے, اور ایون ٹیچرس کی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اویئر کریں کہ جو ٹپیکل چند ایک شعبے ہیں جن پر ہم بہت سالوں سے فوکسڈ ہیں کہ اسی میں جانا ہے, اس سے ہٹ کر بھی بہت سے آپشنز ہیں,
اور اس میں میرا خیال ہے ان کے لیے بہت زبردست اپرچونیٹیز. بالکل ٹھیک ہے. بابر صاحب آپ سے آخری سوال اس حوالے سے, یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ادر آپشنز ہیں اور کس طریقے سے یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اسٹیریوٹائپ ہے, اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے کہ اونلی انجینئرنگ اینڈ میڈیکل ہی انہی کو دیکھنا چاہیے, تو اس حوالے سے پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ بالکل جی شکیل, ہمارے یہاں بہت کم ایسے اسکول ہیں پاکستان میں جہاں پر پروفیشنل کریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. بالکل. تو سب سے پہلی جو میری ریکمنڈیشن ہے, اٹس اے ویری اسٹرانگ ریکمنڈیشن, کہ ہمیں کریئر کاؤنسلنگ کا کمپوننٹ ایجوکیشن سسٹم میں مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بعد میں تو آپ میڈیا پر یا ادروائز کسی اور طریقے سے بات کریں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی اویئرنیس کریٹ ہوگی, لیکن جس سسٹم سے بچہ پڑھ کر آگے بڑھ رہا ہے, آگے آ رہا ہے, اور اس نے آگے جا کر پھر اپنی چوائسیز کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہے, یا پیرنٹس نے بچے کے بہاف پہ فیصلہ کرنا ہے, تو کیوں نہ وہاں سے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جائے, وہاں سے گائیڈنس پرووائڈ کی جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو نو بیٹر یو آر ایبل ٹو میک بیٹر چوائسیز. تو بات یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو بہتر پتہ ہوگا تو وہ بچے کے لیے بہتر چوائسیز بھی آپٹ کر سکتے ہیں. جس سٹیج پر چوز کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے کو کیا کریئر پاتھ پہ چوز کرنا چاہیے, وہاں شاید بچہ اتنا اویئرڈ نہیں ہوتا, اتنا امپاورڈ بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود فیصلہ کر سکے, اور وہاں پر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اویئر کریں اور وہ دیکھیں. اب تو دیکھیں نا, ہم وی آر ان ٹو دا 4th انڈسٹریل ریولوشن, اب تو کمپیوٹر سے آگے بڑھ گئیں, اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بدل چکی ہے, لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں اس دنیا کو چلانے کے لیے, اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت سے ڈائیورس سکلز کی ضرورت ہے, بہت سی ڈائیورس کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہے, بہت سا ڈائیورس ورک فورس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور تبھی جا کر یہ پوری دنیا کا نظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اسکول لیول سے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ پروفیشنل کاؤنسلنگ کا کمپوننٹ موجود ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ایک اور ایلیمنٹ جو مسنگ ہے, جو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. بچہ جب اسکول سے نکلتا ہے, کالج ایجوکیشن میں جاتا ہے اور پروفیشن چوز کرنے کی بات کرتا ہے, تو ایک ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, شائنہ نے بھی بات کی, مہنون نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ایمبیڈ کر دیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور وہ ہے سیلف لرننگ اینڈ سیلف ایجوکیشن کا کمپوننٹ اگر ہم اس میں ایڈ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جنرلی, پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے کو ہم نے اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیا, یونیورسٹی بھیج دیا, اور اب وہ سب کچھ ہو جائے گا جس کی ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم وہ سب کچھ دے دے گا جو وہ سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم پر ریلائی کر کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ بھی ہو جائے گا اور بہت شاندار مستقبل ہوگا. تو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ, اور یہ ذمہ داری ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کی ہے, اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ بچوں کو انگیج کریں سیلف لرننگ میں اور سیلف ایجوکیشن میں, جس میں ان کے لیے ایسی بکس اویلیبل ہونی چاہیے جو وہ پڑھیں تو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی ایک امپورٹنٹ رول وہ بکس پلے کریں, اور ان کا ایک ویژن ڈیولپ ہو اور ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جو ان کے لیے ہیلپ فل ہو اپنا زندگی کا پاتھ وے چوز کرنے کے لیے. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور خاص طور پہ آئی بلیو جو میری بھی ایجوکیشن ادارے جو ابھی سن رہے ہیں ان سے ایک بڑی اسٹرانگ اپیل ہے کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ میں چلے جاتے ہیں, اے لیولس کے لیے چلے جاتے ہیں, میڈیکل یا انجینئرنگ چوز کر لیتے ہیں, سوشل سائنسز چوز کر لیتے ہیں, لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ان کے کیریئر کو ڈیفائن کرنے کے لیے شاید کاؤنسلرز کے ساتھ ڈسکشنز تو ہو جاتی ہے, بٹ دیر از نو سائیکومیٹرک ٹیسٹ, کوئی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ نہیں, کوئی سائیکومیٹرک ٹیسٹ نہیں, کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور لرننگ کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں, تاکہ ہم ایکسپلور کر سکیں کہ ایکچولی
بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور کس طرف موو کرنا چاہیے. تو یہ میری اسٹرانگ ریکمنڈیشنز ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرام چوز کرنے سے پہلے, کریئر پاس چوز کرنے سے پہلے پورے ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ یہ جو یہاں پہ ایم کیٹ اور ای کیٹ کو ہم نے اتنا مینڈیٹری اور امپورٹنٹ بنا لیا ہے, اس طرح کے ایپٹیچیوڈ اور سائیکومیٹرک ٹیسٹ کو ہمیں بہت امپورٹنٹ بنانا چاہیے اور تھرو آؤٹ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہیے, جہاں پر بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو ہم میئر کر سکیں اور ان کو رائٹ ڈائریکشن دکھا سکیں. ایسا نہ ہو کہ 16 سال 18 سال پڑھنے کے بعد کی انجینئرنگ ہے اور کام کسی مارکیٹنگ ایجنسی کے اندر کر رہے ہیں, کیا میڈیکل ہے اور چلا فارمیسی رہے ہیں. تو دس شوڈ ناٹ بی, وہ میرے خیال سے اس وقت ٹائم جو ہے وہ پانی جسے کہتے ہیں سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بابر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اویئرنیس دی اور اٹ واز اے گریٹ سیشن آئی بلیو. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹ ایڈوائس کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.